السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ کو اس چینل پہ خوش آمدید۔ یہ ہمارا فرسٹ ویڈیو ہے اس چینل پہ، جو کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ اسٹوڈنٹ کو گائیڈ کریں جو ایک اسٹریسفل کنڈیشن چل رہی ہے کہ ٹیسٹ کون لے گا، پی ایم سی لے گی یا پی ایم ڈی سی لے گی۔ تو بہت سے پیجز پہ میسیج آتے رہتے ہیں گروپس میں، اور ایڈمنس کو میسیج آتے رہتے ہیں، تو یہ ایک لینتھی ڈسکشن ہے، اس کو تو میسیج پہ ہم ڈسکس نہیں کر سکتے، تو میں کوشش کروں گا آپ کو اسی ویڈیو میں اچھی طرح سے سمجھاؤں اور کچھ سجیشنس دوں گا جو کہ ضروری ہیں اس کنڈیشن میں آپ کو اپلائی کرنے کے لیے، اور اس کنڈیشن سے کیسے باہر نکلنا ہے اور خود کو کیسے موٹیویٹ اور ایک جو ہے کنسسٹنٹ رکھنا ہے، وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں سب بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان میڈیکل کمیشن نے جو 2 ایمڈیکیٹ لیے 2020 میں اور 2021 میں، ان میں سے بہت سی ناانصافیاں ہوئی، اسٹوڈنٹ کے تحت زیادتی ہوئی۔ سب سے پہلے جو ہے نیشنل ایمڈیکیٹ 2020 میں کنڈکٹ کیا گیا، اس میں یہ تھا کہ پورا کا پورا سلیبس جو تھا وہ پی ٹی بی سے اٹھایا ہوا تھا، اور اس میں جو سب سے زیادہ زیادتی ہوئی وہ ہوئی سندھ اسٹوڈنٹ کے ساتھ، کیونکہ جو ٹیسٹ کا پیٹرن تھا، جو ٹیسٹ کا سلیبس تھا، وہ جو ہے وہ بالکل پنجاب بورڈ کا تھا، اور اسٹوڈنٹس نے کچھ نہیں پڑھا تھا سندھ کے اسٹوڈنٹس نے، تو اس لیے وہ ان کے مارکس بھی کم آئے اور اس سال میرٹ بھی بہت کم گیا تھا۔ پھر جو این ایم ڈی کے 2021 میں ہوا، تب پورا سسٹم چینج کر دیا گیا، آن لائن سسٹم ہوا۔ آن لائن سسٹم پی ایم سی کا اسٹیبل نہیں تھا، ان کی ویب سائٹ ورک نہیں کر رہی تھی، انہوں نے جو کمپنی ہائر کی وہ رجسٹرڈ ہی نہیں تھی، جو پرائیویٹ کمپنی تھی، اور جو اس نے ٹیسٹس لیے اس میں کی ایررز تھیں، اور ان کی اپنی ویب سائٹ کی بھی ایررز تھیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ این ایم ڈی کے 2 سالوں میں جو پی ایم سی نے کنڈکٹ کیے، وہ زیادتیاں ہوئیں پی ایم سی سے۔ اور پیٹرن جو این ایم ڈی کے کا تھا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے 2020 میں تھا، اس میں تو فزیکل ٹیسٹ لیا تھا، ایک ہی دن پہ لیا تھا، سنگل ہی ٹیسٹ ہوا تھا، لیکن اس میں کاربن کاپی یا کوشچن پیپر پرووائڈ نہیں کیا گیا اسٹوڈنٹ کو۔ اور جو 2021 میں ہوا، اس میں یہ ہوا کہ آن لائن تھا، اس میں کچھ بھی پرووائڈ نہیں کیا گیا واپس اسٹوڈنٹ کو، اس میں آن لائن سسٹم تھا، بس صرف رزلٹ دکھائی گئی اسٹوڈنٹ کو اور کچھ نہیں دیا گیا سرٹیفکیشن کے لیے۔ جو سب سے زیادہ ناانصافی وہ ہوئی سندھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اور وہ ہوا جو ہے وہ ڈپریشن میں چلے گئے، ان کو بہت سالوں کے خواب ٹوٹ گئے، کچھ نے امپروو کیا، کچھ نے یہ فیلڈ ہی چھوڑ دی، تو بہت کچھ ہوا پی ایم سی کے ہوتے ہوئے۔ اس وقت سوشل میڈیا پہ ایک پوری بحث چل رہی ہے کہ پی ایم سی جو ہے وہ ڈیزولو ہو گئی ہے، اور پی ایم ڈی سی وہ جو ہے ریسٹور ہو گئی ہے۔ اور ہم نے کل ویڈیو بھی اپلوڈ کیا تھا جو ہیلتھ منسٹر قادر پٹیل ان کا، تو اس نے بالکل کلیئر بات کی کہ نیشنل اسمبلی میں سے بل پاس ہو چکا ہے پی ایم ڈی سی کے ریسٹوریشن کے لیے، لیکن اس نے یہ بھی کہا کہ نیشنل اسمبلی میں سے ہی بل پاس ہوا ہے صرف، اب یہ بل گیا ہے سینٹ میں جائے گا، پھر سینٹ سے سائن ہوگا، پھر جائے گا پریزیڈنٹ کے پاس، پھر پریزیڈنٹ سائن کرے گا، پھر جو ہے وہ پی ایم ڈی سی ریسٹور ہوگی۔ تو ابھی تک پی ایم سی نہ ہی ڈیزولو ہوئی ہے فلی، اور نہ ہی پی ایم ڈی سی ریسٹور ہوئی ہے۔ ابھی صرف کیا ہوا ہے، ابھی صرف یہ ہوا ہے کہ جو نیشنل اسمبلی ہے اس میں بل پاس کیا گیا ہے کہ جی جو پاکستان میڈیکل کمیشن اس کو ڈیزولو کیا جائے، اور پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کمیشن کو ریسٹور کیا جائے۔ اور باقی جو بھی نیوز چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ سب فیک ہیں، ان میں کوئی بھی ایتھینٹک نیوز نہیں ہے، صرف اتنی ایتھینٹک ہے کہ نیشنل اسمبلی میں سے بل پاس کیا گیا ہے کہ جی پی ایم ڈی سی کو ریسٹور کریں اور پی ایم سی کو جلد از جلد ڈیزولو کریں، لیکن ابھی جو ہے وہ بل فردر سینٹ میں گیا ہے، اور پھر پریزیڈنٹ کے پاس جائے گا، پھر جو ہے وہ پی ایم ڈی سی ریسٹور ہوگی۔ تو یہی میتھڈ ہوتا ہے کسی بھی بل کو پاس کرانے کا۔ اب جو پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کمیشن جو ایمڈیکیٹ لیتی ہے، جو کہ اس نے لیا بھی تھا 2019 میں، اس کا پیٹرن یہ تھا کہ 200 ایم سی یوز تھے اس میں، اور کوئی بھی نیگیٹو مارکنگ نہیں تھی، اور باقی جو ہے ان کا ایمڈیکیٹ آئی تھنک اکتوبر میں کنڈکٹ ہوا تھا۔ موسٹلی جو سندھ والے ایمڈیکیٹ کنڈکٹ کرتے ہیں نا، وہ اکتوبر میں ہی کرتے ہیں کنڈکٹ، ٹھیک ہے، وہ نومبر تک بھی ایون چلے جاتے ہیں۔ تو اگر پی ایم ڈی سی آتی ہے تو سب سے پہلے آپ کو جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا فائدہ کہ آپ کو ٹائم زیادہ ملے گا پریپریشن کے لیے، اور اس میں سے جو آپ کا ریمیننگ سلیبس ہے وہ آپ کور کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر پی ایم ڈی سی آ بھی جاتی ہے تو بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے،
کیونکہ اگر پی ایم ڈی سی آتی ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کا سلیبس پی ایم سی کا جو پڑھا ہوا ہے وہ میجر سلیبس ہے وہ تو آلریڈی آپ کا کلیئر ہوگا۔ دوسری بات، جو پی ایم ڈی سی ٹیسٹ لے گی وہ لے گی اکتوبر میں، موسٹ پروبیبلی یا نومبر تک ایون جا سکتی ہے، تو تب تک تو آپ کو بہت ہی ٹائم مل جائے گا جو سلیبس سے بچا ہے کچھ 30 to 40% وہ کور کرنے کا، تو اس میں سے کوئی بھی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ پریشان ہوں گے تو صرف آپ ڈی موٹیویٹ ہوں گے اور کچھ نہیں ملے گا آپ کو، تو آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے۔ آپ کو بالکل ایک ٹائم پیریڈ دیا جائے گا، ایک سلیبس دیا جائے گا، اس میں سے ہی آپ کا ٹیسٹ ہوگا۔ جو آپ کے میجر کا چیپٹرس ہیں، جو میجر سلیبس ہے وہ تو آلریڈی آپ کا کور ہوگا، ٹھیک ہے، باقی جو بچتا ہے وہ آپ کا کور ہو جائے گا کیونکہ آپ کو ٹائم پیریڈ زیادہ مل جائے گا پی ایم ڈی سی کی وجہ سے۔ اب جو سب سے زیادہ کویشچنس پوچھے جاتے ہیں اسٹوڈنٹس کے، وہ جو ہیں وہ کویشچنس یہ ہیں کہ ہم کون سا سلیبس فالو کریں، ہمیں اب کیا کرنا چاہیے، کیسے پڑھنا چاہیے، ٹیسٹ کون لے گا، پی ایم سی لے گی یا پی ایم ڈی سی لے گی۔ تو سب سے پہلے ٹیسٹ تو کوئی بھی لے آپ کو ٹیسٹ ہی دینا ہے اس سال، ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو ٹیسٹ دینا ہے تو پھر ٹیسٹ کوئی بھی لے، یہ میٹر نہیں کرتا۔ اب جو سلیبس جو فالو ہوگا، اگر پاکستان میڈیکل کمیشن ٹیسٹ لیتی ہے تو وہ تو اپنے سلیبس ہی ٹیسٹ لے گی، اگر پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کمیشن ٹیسٹ لیتی ہے تو وہ لے گی سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ سے کا جو سلیبس ہے اس سے ٹیسٹ لے گی، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کیسے کریں؟ تو میری سجیشن یہی ہے کہ ابھی کوئی بھی اتھینٹک ہے یا ابھی کوئی بھی پروو نہیں ہوا ہے کہ پاکستان میڈیکل کمیشن ڈیزولو ہو گئی ہے اور پی ایم ڈی سی ایم ڈی کے اس سال کنڈکٹ کرے گی۔ اس میں بھی ابھی کچھ ٹائم لگ جائے بل کو پاس کرنے میں، کیونکہ بل کو پاس کرنا کوئی آسان چیز نہیں ہوتی، اس میں بالکل ایک پروسیس ہوتا ہے۔ پہلے نیشنل اسمبلی سے بل اپروو ہوتا ہے، پھر وہ سینیٹ میں جاتا ہے، پھر پریزیڈنٹ اس پہ سائن کرتا ہے، تب جا کے وہ بل پاس ہوتا ہے، اور اگر سینیٹ میں سے اگر ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر بل جب واپس جائے گا نیشنل اسمبلی کے اندر اور پھر وہاں سے اپروو ہوگا، پھر جائے گا سینیٹ کے اندر، تو یہ پروسیس چلتا رہے گا۔ تو فار سپوز اگر بل وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے آگے جا کے تو پھر سے وہ سیم پروسیس سے گزرے گا اور اس میں سے ٹائم پہ لگے گا، تب تک پی ایم سی اپنا ایم ڈی کیٹ لے لے گی۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ جلدی سے پی ایم سی سلیبس کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ اب آپ کا انٹر کا تو کور ہو ہی جانا چاہیے اب سب کا۔ اب جو فرسٹ ایئر ہے وہ اتنا لیندی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آپ جلدی سے کور کرنے کی کوشش کریں، کم ٹائم لیں اور اپنی تھوڑی اسپیڈ بڑھائیں، اور جو سلیبس ہے ٹیکسٹ بکس ہیں آپ کے وہ پڑھیں۔ اچھا، پاکستان میڈیکل کمیشن کا جو سلیبس ہے نا وہ آپ پنجاب بک سے پڑھیں تو آپ کے لیے بیسٹ رہے گا، پنجاب بک سے بیسٹ کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر آپ پنجاب پڑھ لیتے ہیں نا، پھر چاہے آپ بھلے ایس ٹی بھی نہ پڑھیں پھر بھی آپ پی ایم ڈی سی کا ٹیسٹ کلیئر کر ہی جائیں گے، کیونکہ پنجاب جو ہے نا، پنجاب کے سلیبس میں ہر ایک چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے، ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہوگی جو کہ سندھ میں لکھی ہوئی ہو اور پنجاب میں نہ ہو، ایسی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور پنجاب جو ہے وہ ایزی وے میں لکھا ہوا ہے، سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، ڈائیگرامس وغیرہ ان کی اچھی ہیں، ان کے ریئیکشنس سے آپ دیکھیں کیسے ان کو ایک ارینجمنٹ میں لکھا گیا ہے۔ ایس ٹی بی میں یہ نہیں ہے، سارا مکس سسٹم ہے، اس میں بندے کو سمجھ نہیں آتا کیا لکھا ہوا ہے، ٹیچرس کو بھی ایون کنفیوز ہوتا ہے، ٹیچرس بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پڑھانا کیا ہے اور اس میں سے ہم کیا پڑھائیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ پی ایم سی کے سلیبس پنجاب بک سے پڑھیں، اور پنجاب بک سے پڑھیں گے نا چیپٹرس جو آپ، پھر وہ چیپٹرس آپ کو ایس ٹی بی سے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ مین بات ہوتا ہے کانسیپٹ، اگر آپ کو کانسیپٹ کہیں سے مل جاتا ہے نا تو پھر کوئی اور بک پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو خود پہ بھروسہ رکھیں اور ڈی موٹیویٹ نہ کریں خود کو، اور کنسسٹنس رہیں، اور باقی جو ہے وہ آپ ابھی پی ایم سی کا سلیبس اس کو جلدی سے وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کریں، وہ پڑھیں پی ٹی بی سے، پھر جو ہے وہ آپ کا سلیبس آپ ایس ٹی بی کو دیکھیں گے نا، پھر آپ کو وہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، تو پھر آپ اینڈ میں جو آپ کو ٹائم ملے گا اس میں سے جو چیپٹرس نہیں ہیں پی ایم سی سلیبس میں وہ آپ کور کر لینا ایس ٹی بی سے، اسپیشلی بایولوجی جو ہے وہ پڑھ لینا وہاں سے ایس ٹی بی سے، باقی تو فزکس اور کیمسٹری میں تو کانسیپٹس ہوتے ہیں، تو وہ کہیں کسی بھی ٹیکسٹ بک میں پڑھیں وہ ہر چیز سیم ہی ہوگی، ایون پنجاب میں تو بیسٹ لکھی ہوئی ہے تو آپ کو سمجھنے میں جلدی ہوگی، باقی آپ بایو کی ایس ٹی بی پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو اب سمجھ آ گیا ہوگا، باقی آپ کو کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ کمنٹ میں نیچے پوچھ لیں، میں آپ کو آنسر کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو خود پہ بھروسہ رکھیں، باقی اللہ آپ کی منزل آسان کرے، اللہ حافظ۔